السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم اردو میں اصناف نثر پڑھیں گے۔ اصناف نثر ہے داستان، ناول، افسانہ، ڈرامہ، سفرنامہ، رپوتاس، مقالہ، خاکہ، سوانح، آپ بیتی، مکتوب۔ سب سے پہلے ہے داستان۔ داستان ایک ایسی نثری قصہ ہے جس میں بادشاہوں، شہزادوں، جادوگروں، جنوں، بھوتوں کے مافوق الفطرہ اور ناقابل یقین واقعات بیان کی جاتے ہیں۔ داستان کی ابتدا دکن سے ہوئی۔ اردو کی پہلی داستان میر عطا حسین خان تحسین کا نو طرز مرصع 1775 ہے۔ باغ و بہار، طلسم و شربہ، فسانہ عجائب، الف لیلہ، داستان امیر حمزہ وغیرہ مشہور داستانیں ہیں۔ نمبر 2 ہے ناول۔ لاطینی لفظ نویلیا سے ماخوذ ہے جس کی معنی نئی یا انوکھی چیز ہے۔ ناول میں انسانی زندگی کے حالات، واقعات اور حادثات کا ذکر آسان الفاظ میں ہوتا ہے۔ اس میں داستان کے برعکس حقیقت کا رنگ جھلکتا ہے۔ ناول انگریزی سے اردو میں آیا ہے۔ سب سے پہلا ناول اردو میں ڈپٹی نذیر احمد کا مرات العروس 1869 ہے۔ ابن الوقت، فردوس بری، راجا گیت اور امراء جان ادا وغیرہ مشہور ناول ہیں۔ نمبر 3 افسانہ۔ ظاہری طور پر افسانہ کا مطلب جھوٹ اور من گھڑت قصہ ہے، لیکن ادبی اصطلاح میں افسانہ وہ مختصر فکری داستان ہے جس میں کسی ایک واقعہ اور کسی ایک کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو اور جس کے پڑھنے میں آدھا گھنٹے سے 2 گھنٹے لگے۔ ڈاکٹر معین الرحمن کی بقول سجاد حیدر یلدرم اردو افسانہ کے بانی ہے۔ یلدرم کا پہلا افسانہ 1903 میں شائع ہوا تھا۔ بعض لوگ پریم چند کو افسانے کا بانی خیال کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ پریم چند کا پہلا افسانہ 1906 یا 1907 کو شائع ہوا۔ سعادت حسن خان منٹو، غلام عباس، اشفاق احمد، انتظار حسین، سجاد حیدر یلدرم اور پریم چند عظیم افسانہ نگار ہے۔ نمبر 4 ڈرامہ۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی کرنا یا کر کے دکھانا ہے۔ بقول انگریز نقاد ہڈسن، ڈرامہ ایک نقالی ہے جو حرکت، عمل اور تقریر مکالمہ کے وسیلے سے کی جاتی ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ آغا حسن امانت لکھنؤ کا اندر صبح 1853 ہے۔ مشہور ڈرامہ نگاروں میں آغا حشر، مرزا ادیب، بانو قدسیہ، شوکت صدیقی، حسینہ معین، امجد اسلام امجد، منو بائی وغیرہ ہیں۔ سفرنامہ۔ سفرنامہ وہ صنف ادب ہے جس میں کوئی شخص اپنی سفر کی روایات بیان کرتا ہے۔ اس میں وہ اپنی ذاتی تجربات کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں اور ملکوں کے حالات کا تفصیلی جائزہ لیتا ہے۔ اردو کا پہلا سفرنامہ عجائب فرنگ 1847 یوسف خان کمبل پوش نے لکھا۔ علاوہ ازیں کالا پانی، جعفر تا نیسری، مسافر لندن، سر سید، سیر ایران، محمد حسین آزاد، چلتے ہو تو چین کو چلیے، دنیا گول ہے، ابن انشا مشہور سفرنامے ہیں۔ نمبر 6 رپوتاس۔ رپوتاس فرانسیسی زبان رپورٹج سے بنا ہے۔ اس کا مطلب ہے رپورٹ۔ اصطلاح میں کسی واقعے کی حالت یا کسی جلسے یا مشاعرے کی رپورٹ کو صداقت اور بیت کے ساتھ کرنے کا نام رپوتاس ہے۔ اس میں واقعہ نگار اپنے مشاہدات اور تاثرات پیش کرتا ہے۔ اردو کا پہلا رپوتاس پودے کرشن چندر کا لکھا ہوا ہے۔ گوا میں چند روز سید امجد حسین، ستمبر کا چاند قرۃ العین حیدر اور کشمیر اداس ہے محمود ہاشمی بہترین رپوتاس جانے جاتے ہیں۔ نمبر 7 مقالہ۔ مقالہ کی لغوی معنی ہے بات گفتگو۔ اصطلاح میں کسی خاص موضوع پر علمی و تحقیقی انداز میں تحریری اظہار خیال کو مقالہ کہتے ہیں۔ مقالہ مضمون سے مختلف ہوتا ہے۔ مضمون مختصر، یک پہلو، تشنگی والا، خارجیت کا حامل ہوتا ہے، جبکہ مقالہ نسبتاً طویل، عالمانہ، کثیر پہلو اور ٹھوس ہوتا ہے۔ اس میں گہرائی اور داخلیت پائی جاتی ہے۔ شبلی نعمانی، سید سلیمان ندوی، ابوالکلام آزاد اور ابو الاعلی مودودی بہترین مقالہ نگار ہیں۔ نمبر 7 انشائیہ۔ انشائیہ کے لغوی معنی ہے پیدا کرنا کے ہیں۔ یہ وہ صنف ہے جس میں مصنف اپنے ذاتی
تاثرات اور انفرادی تجربات بے تکلفی اور اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ اس کا بانی فرانسیسی مفکر مایتین سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں انشائیہ کے بہترین مثال سجاد حیدر یلدرم کا مضمون مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا کے انشائیوں کا مجموعہ خیال پارے 1960 ہے اور یہ اردو انشائیوں کا سب سے پہلے مجموعہ ہے۔ نمبر 8 خاکہ اسکیچ۔ خاکہ ایک ایسی تحریر ہے جس میں کسی شخصیت کی تصویر الفاظ میں کھینچی جاتی ہے۔ خاکہ کا لغوی معنی ابتدائی نقشہ ڈھانچہ یا چربہ اتارنا ہے، گویا کسی شخصیت کی تاثیر پیش کرتا ہے۔ مرزا فرحت اللہ بیگ اردو کے پہلے خاکہ نگار ہیں۔ نذیر احمد کی کہانی، پھول والوں کی سیر اور دلی کا یادگار مشاعرہ ان کے خوبصورت خاکے ہیں۔ نمبر 9 سوانحہ بائیوگرافی۔ اس میں کسی فرد کے حالات زندگی اور شخصی کارنامے اس کی پیدائش سے لے کر موت تک بیان کی جاتے ہیں۔ اردو میں حیات سعدی 1883 الطاف حسین حالی کی پہلی سوانحہ عمری ہے۔ نمبر 10 اب بیتی آٹو بایوگرافی۔ خود نوشت یا اب بیتی وہ صنف ہے جس میں کوئی شخص اپنی زندگی کے احوال و واقعات بیان کرتا ہے۔ مولانا محمد جعفر تانیسری کی اب بیتی تواریخ عجیب اور کالا پانی، داستان عذر، ظہیر دہلوی، قید فرنگ، حسرت موہانی، تذکرہ ابوالکلام آزاد مشہور اب بیتیاں ہیں۔ نمبر 11 مکتوب یا خط وہ صنف ہے جس میں ایک شخص دوسری شخص سے الفاظ کے وسیلے سے ہم کلام ہوتا ہے اور اپنا دلی مقصد بیان کرتا ہے۔ غالب ہی وہ پہلے شخص ہے جس نے صنف کو ادب کا مستقل حصہ بنا دیا۔ عودی ہندی 1866 پہلا خطوط کا مجموعہ ہے جو غالب کی زندگی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد مکاتیف کے مستقل مجموعے چھاپے جانے لگے۔